معزز و مکرم سامعین مناظرین، آج اس موضوع پر میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور آپ حضرات سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، وہ ہے مملکت سعودی عرب کی تاریخ۔ قبل اس کے کہ میں اس ملک کی تاریخ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں، چاہتا یہ ہوں کہ ہم لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہوگا کہ آخر سعودی عرب کی تاریخ کیوں ہم جانیں؟ کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں سعودی عرب کی تاریخ جاننے کے لیے؟ تو تاریخ پیش کرنے سے پہلے میں اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ سعودی عرب دنیا کا واحد ملک ہے جو دعوت اللہ کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے۔ اس ملک کی بنیاد دعوت اللہ ہے، اللہ کے دین کی طرف، توحید اور سنت کی طرف لوگوں کو بلانا اس سعودی عرب کی بنیاد ہے۔ اسی لیے جب سے یہ حکومت وجود میں آئی ہے، اس وقت سے لے کر کے آج تک اس مقصد کے لیے یہ اللہ نے ان کو جو مال دے رکھا ہے، اس مال کا بیش بہا حصہ دعوت اللہ کے اوپر خرچ کرتے ہیں کہ یہ اسی نتیجے میں وجود میں آنے والی حکومت ہے اور ملک ہے۔ دعوت اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، یہ انبیاء کا مشن تھا۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء دنیا کے اندر اسی لیے بھیجے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں۔ ایک بنیادی وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب یہ حکومت قائم ہوئی، اس وقت پورے خطے عرب میں ہر طرف شرک اور بدعت کا دورہ تھا۔ زمانے جاہلیت کا کوئی ایسا شرک نہیں تھا جو اس وقت نہیں پایا جاتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر باقاعدہ لوگ پوچھتے تھے، وہاں طواف کرتے تھے، سجدے کرتے تھے۔ ایسے ہی بلیدۃ الفدا ایک شہر ہے چھوٹا سا قصیم کے علاقے میں، وہاں پر ایک بوڑھا اور پرانا درخت تھا۔ جو عورتیں اولاد سے مایوس ہوتی تھیں، وہ عورتیں وہاں آتی، ان کی ڈالیوں سے، جڑوں سے ہمکنار ہوتی، اپنی شرمگاہوں کو رگڑتی اور یہ سمجھتی کہ مجھے اولاد مل جائے گی۔ یہ صورتحال تھی۔ کچھ غار ایسے تھے جہاں عقیدت کے نام پر زناکاریاں کی جاتی تھیں کہ وہاں غار میں اگر یہ کام کریں گے تو آپ کو اولاد ملے گی۔ یہ صورتحال تھی اس وقت جب یہ حکومت وجود میں آئی ہے۔ اسی لیے جب سے حکومت وجود میں آئی تب سے آج تک جہاں بھی شرک کا کوئی اڈا یا بدعت اور خرافات کا کوئی مرکز ہو، فوراً انہوں نے اسے ختم کیا۔ ابھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ مکے کے اندر ایک درخت کے پاس لوگ جا رہے تھے اور یہ عام کر دیا گیا لوگوں کے اندر کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تھا اور اس درخت کے نیچے اپنی زندگی کا کچھ حصہ آپ نے گزارا، تو جو لوگ آتے تھے اس درخت کی زیارت کے لیے جانا شروع کر دیے۔ وہاں کی حکومت نے اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر کے پھینک دیا۔ تو جب سے یہ حکومت وجود میں آئی ہے، اس وقت سے لے کر کے آج تک آپ پورے سعودی عرب کا دورہ کر لیجئے، کہیں بھی آپ کو اونچی قبر، کوئی بدعت کا مرکز، کوئی مزار، کوئی درگاہ اور اس طریقے سے کوئی قبہ، کوئی جھنڈا جو پیروں اور فقیروں کے نام پر ہوتے ہیں، کوئی چیز آپ کو پورے سعودی عرب کے اندر نظر نہیں آئے گی۔ ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کا دستور کتاب اللہ اور سنت رسول ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق یہاں پر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس لیے بھی ہمیں اس کی تاریخ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی تاریخ کیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ محبت وحی ہے۔ دین اللہ رب العالمین نے اسی ملک میں نازل کیا، مکے اور مدینے کے اندر اور اس کے آس پاس کی آبادیوں اور بستیوں میں جبریل امین آتے تھے اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو اس ملک کی فضیلت ہے، مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، مسجد حرام ہے، صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں اور اسلامی مقدسات ہیں۔ لہذا اس ملک کی ایک فضیلت ہے اور اس ملک کا ایک مقام ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان
خانہ کعبہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور وہ قبلہ اسی ملک اور اسی حکومت کے اندر واقع ہے، لہذا اس ملک کے بارے میں جاننا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ دنیا میں واحد ملک ہے جہاں پر اسلامی حدود کا نفاذ ہے۔ شراب پینے والوں پر کوڑے برسائے جاتے ہیں، زنا کرنے والوں کو قتل کیا جاتا ہے، ناحق قتل کرنے والے کو قتل کیا جاتا ہے، چوری کرنے والوں کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں۔ یہ جو اسلامی حدود ہیں، اسلامی حدود اگر کہیں نافذ ہے تو یہی مملکت سعودی عرب کے اندر نافذ ہے۔ تو یہ اسباب ہیں، یہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر سعودی عرب کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے، کیونکہ ان تمام چیزوں کا تعلق ہمارے دین سے ہے، توحید اور سنت سے ہے اور اسلام سے ہے، اس لیے ان چیزوں کا جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ جہاں تک ان کی تاریخ کی بات ہے تو ان کی تاریخ بہت پرانی ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں اس سے پرانی کوئی حکومت نہیں ہے۔ 285 سال کا عرصہ اس حکومت پر گزر چکا ہے، 285 سال سے یہ حکومت باقی ہے۔ اگرچہ اس حکومت کے 3 ادوار ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ تاریخ میں پیش کروں گا۔ جب سے حکومت وجود میں آئی تب سے آج تک 285 سال کا عرصہ اس حکومت پر گزر چکا ہے۔ 2 بار ان کی حکومتیں ختم کی گئی اور یعنی خاتمہ کر دیا گیا، لیکن پھر دوبارہ یہ حکومت وجود میں آئی، کیونکہ مملکت سعودی عرب کے جو سربراہان ہیں وہ زمینوں پر سے زیادہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں، اور زمینوں سے گرچہ حکومت چلی جائے لیکن جو دلوں پر حکومت کرتا ہے وہ حکومت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اسی لیے لوگوں نے مل کر کے خود دوبارہ ان کی حکومت کو قائم کیا۔ تو یہ سب سے پرانی حکومت ہے، 285 سال کا عرصہ اس حکومت پر گزر چکا ہے۔ جہاں تک ان کے حکمرانوں کی بات ہے تو ان کی تاریخ بھی بہت پرانی تاریخ ہے، اور ان کی جو تاریخ ہے وہ اسلام سے ماقبل جو بنو حنیفہ نامی خاندان یا قبیلہ تھا اس سے ان کی تاریخ ملتی ہے، اور بنو حنیفہ کے لوگ بکر بن وائل سے تھے، اور ان کی اسلام سے پہلے بھی حکومت تھی۔ زمانے جاہلیت میں اسلام کے آنے سے پہلے بھی بنو حنیفہ کے خاندانوں کی اپنے علاقے میں ان کی باقاعدہ حکومت تھی، انہیں سے جا کر کے ان کا شجرہ ملتا ہے اور تاریخ ملتی ہے۔ سعودی عرب کے جو بانی ہیں، جو سب سے پہلے حاکم اور مؤسس ہیں، جن کا نام ہے سعود بن محمد بن مکرم، وہ بنو حنیفہ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ درعیہ کے سب سے پہلے حاکم تھے۔ درعیہ جو ریاض کے پاس پڑتا ہے، آپ لوگ جب جاتے ہوں گے طائف اور مکہ مدینہ تو آپ کے سامنے باقاعدہ لوہا بورڈ آتا ہوگا درعیہ کا۔ یہ درعیہ ریاض کے علاقے میں قائم ہے، یہاں پر ان کی حکومت تھی، اور انہیں کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس ملک کا نام المملکۃ العربیہ سعودیہ رکھا گیا۔ پہلے اس کا نام یہ نہیں تھا، پہلے اس کا نام امارت النجد تھا، یا اس طریقے سے امارت الدرعیہ تھا شروع میں حکومت قائم ہوئی، اور دوسرے دور میں اس کا نام امارت نجد والریاض تھا، تیسرے دور میں بھی اس کا نام یہ نہیں تھا۔ یہ تو سن 1932 میں مملکت عربی سعودی عرب اس کا نام رکھا گیا۔ پہلے اس کا نام یعنی جو تیسرا دور ہے ان کا، جس کے بانی اور مؤسس ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو موجودہ فرما رواں ملک سلمان کے والد تھے، وہ تیسرے دور کے بانی ہیں۔ ان کے دور میں 23 ستمبر سن 1932 کے اندر یہ قرارداد انہوں نے پاس کی کہ اس ملک کا نام المملکۃ العربیہ سعودیہ رکھا جائے۔ پہلے اس کا نام تھا امارت نجد والاحسا، پھر سلطنت نجد اس کا نام پڑا، پھر اس کے بعد جو ہے مملکۃ الحجاز و نجد اس کا نام پڑا۔ اس کے بعد سن 1932 میں 23 ستمبر کو اس کا نام جو تجویز کیا گیا، اور ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس نام کی جو دستخط کی جو قرارداد پیش کی گئی تھی، اس کا نام المملکۃ العربیہ سعودیہ رکھا گیا۔ 19 ستمبر سن 1932 میں سعودی عرب کے مشہور شہر طائف کے اندر جو سعودی عرب کے بڑے بڑے لوگ تھے، سرکردہ شخصیات کی باقاعدہ ان کا اجتماع ہوا، اور اس ملک کے نام کی تجویز پر غور کیا گیا، تو نام یہ پیش کیا گیا کہ اس کا نام المملکۃ العربیہ سعودیہ رکھا جائے۔ 19 ستمبر کو تجویز پاس ہوئی، جو میٹنگ اور کانفرنس ہوئی، اور اس کے بعد
3 دنوں کے بعد یا 4 دنوں کے بعد 23 ستمبر کو ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر دستخط کیا اور اسی دن سے اس ملک کا نام المملکۃ العربیہ سعودیہ رکھا گیا۔ سعودی عرب کے جو شاہی خاندان ہیں ان کو آل سعود کہا جاتا ہے، اور آل سعود اس ملک کے اور پہلی حکومت کے جو بانی ہیں سعود، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے آل سعود کہا جاتا ہے، اور انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اسے سعودی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا دوسرا لقب آل معنی بھی ہے، آل سعود بھی کہتے ہیں، جو یہاں کے فرما روا اور یہاں کا جو شاہی خاندان ہے اور دنیا کا سب سے بڑا شاہی خاندان ہے۔ ان کے شاہی خاندان میں تقریباً 15,000 لوگ ہیں۔ جی ہاں، خود ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 42 لڑکے تھے، ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 42 لڑکے تھے اور کئی ان کی بیٹیاں تھیں۔ تو یہ جو پورا خاندان ہے تقریباً 50,000 افراد پر مشتمل ہے۔ تو ان کا دوسرا نام آل معنی بھی ہے۔ معنی یہ بنو حنیفہ کے ایک بہت ہی بااثر اور بہت ہی بہادر شخص تھے، انہوں نے ہی درعیہ کی تاسیس کی ہے۔ درعیہ جس سے ان کی تاریخ جڑی ہوئی ہے، جو ریاض کے پاس پڑتا ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بیان کیا، وہاں مضبوط قلعے اور مکانات انہوں نے تعمیر کیے، اور قلعوں ہی کی وجہ سے اس جگہ کو درعیہ کہا جانے لگا۔ پہلے درعیہ کا علاقہ منیبید اور غدیبہ کے نام سے معروف تھا، جانا جاتا تھا، لیکن جب انہوں نے معنی بن ربیہ المرادی، جو بنو حنیفہ کے بہت ہی بااثر اور انتہائی بہادر اور بڑے ہی یعنی ہوشیار سمجھ لیجیے شخص تھے، انہوں نے وہاں پر مضبوط قلعے اور مکانات تعمیر کیے، اس لیے اس کا نام جو ہے درعیہ پڑ گیا۔ اس لیے ان کو آل معنی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ انہی کے خاندان سے تھے۔ ان کا ایک لقب آل مقرن بھی ہے، یہ مقرن بھی مرخان کی طرف نسبت ہے، اور یہ بھی بنو حنیفہ سے تعلق رکھتے تھے، انہی کے خاندان کے تھے۔ یہ مقرن اور مشہور لوگوں میں سے گزرے ہیں، اس لیے ان کو آل مقرن بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو شاہی خاندان ہے انہیں آل سعود بھی کہا جاتا ہے، آل معنی بھی کہا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو آل مقرن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 3 ان کی نسبت ہے، اور ان تینوں نسبت کی وجوہات میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی۔ اس ملک کے 3 ادوار ہیں، اس ملک اور حکومت کے 3 ادوار ہیں۔ پہلا دور 1718 سے لے کر کے 1818 تک ہے، یعنی پورے 100 سال تک پہلے دور میں انہوں نے حکومت کی، اور اس وقت جو ان کا دارالخلافہ تھا، یا جو کیا نام ہے دارالخلافہ جسے کیا نام کیپٹل کہا جاتا ہے، وہ الدرعیہ تھا۔ الدرعیہ تھا جو ریاض کے پاس ہے۔ اس مورخین نے ان کے پہلے دور کو 75 سالوں پر مشتمل مانا ہے، حالانکہ بات یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ 100 سال پہلا دور 100 سال تک چلا۔ جنہوں نے 75 سالوں پر مشتمل مانا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ امام محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ اور جو امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، جب دونوں کا آپس میں اتفاق ہوا اور آپس میں بیعت ہوئی، اس سے لے کر کے جب شروع کرتے ہیں تو 75 سال بنتا ہے، اور اس سے پہلے کا جو دور ہے اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو 75 سال، اور اگر شروع سے لیا جائے تو ان کی حکومت پر 100 سال کا عرصہ گزرا، جو پہلا ان کا دور تھا۔ اس دور میں جن جن لوگوں نے حکومت کی وہ تقریباً 6 یا 5 حکمراں ہیں جنہوں نے حکومت کی۔ سب سے پہلے جو اس حکومت کے بانی تھے سعود بن محمد آل مقرن، سن 1718 سے لے کر کے 1723 5 سال تک انہوں نے حکومت کی۔ یہ درعیہ کے پہلے حاکم ہیں، انہی کے نام پر مملکت سعودی عرب رکھا گیا، اور انہی کے نام کی وجہ سے یہاں کے بادشاہوں کو آل سعود کہا جاتا ہے، یا شاہی خاندان کو آل سعود کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرے خلیفہ ہوئے یا حاکم ہوئے، ان کا نام تھا زید بن مرخان، جو انہی کے خاندان کے چچا کے بیٹے تھے، اور ان کی حکومت صرف 2 سال رہی۔ اس کے بعد جو تیسرے فرمانروا ہوئے حاکم، وہ سعود بن محمد آل مقرن، جو پہلے امام تھے، ان کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا محمد بن سعود بن محمد۔ یہ 1725 سے لے کر کے 1765 تک پورے 40 سال تک انہوں نے حکومت کی۔ انہی کے ہاتھ پر محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اس پورے علاقے سے بدعات کا، شرک کا قلاقمہ کیا، انہوں نے جا کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔
اس سے پہلے خود رعیہ کے اندر شرک تھا، بدعت اور خرافات تھی، لیکن جب امام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوئی اور امام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاتھوں پر بیعت کر، کیونکہ حکمراں تھے، حاکم تھے، تو جو بدعات اور خرافات تھے اس علاقے کے اندر ان کو انہوں نے ختم کیا۔ وہی محمد بن سعود ہیں، اور انہی کے نام پر ریاض کے اندر ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے جس کا نام ہے جامعۃ العلماء محمد بن سعود الاسلامیہ، جو پورے سعودی عرب کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے۔ محمد بن سعود الاسلامیہ اس یونیورسٹی کا نام ہے جو ریاض کے اندر قائم ہے۔ اس وقت کے جو حکمراں ہوتے تھے ان کو امیر اور امام کہا جاتا تھا، اور ان کا کیپٹل درعیہ ہوا کرتا تھا۔ چوتھے جو خلیفہ گزرے ہیں وہ امام محمد بن سعود کے بیٹے امام عبدالعزیز بن محمد بن سعود۔ پہلے دور میں جو حکومت چلتی تھی بڑے بیٹے میں چلتی تھی، دوسرے دور میں بھائیوں میں چلتی تھی، اور جو تیسرا دور ہے اس میں بھی بھائیوں کے اندر حکومت چلی، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ امام عبدالعزیز بن محمد بن سعود نے 38 سال تک انہوں نے حکومت کی، اور ایک سازش کے تحت عراق کا ایک رافضی شیعی اس نے تقیہ اختیار کیا اور کہا کہ میں سنی ہو گیا ہوں، اور وہ کئی سالوں تک حصول علم کے بہانے دریا کے اندر رہنے لگا، اور اس کا جو ظاہری ذوق و شوق تھا اس کو دیکھ کر کے لوگوں نے اسے امام تک رسائی کر دی، یہاں تک کہ امام عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھنے لگا۔ ایک دن وہ صلاۃ ظہر کی امامت کر رہے تھے، جب سجدے میں گئے تو ان کے اوپر اس خبیث نے خنجر سے حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا، اور 38 سال تک انہوں نے حکومت کی امام عبدالعزیز بن محمد بن سعود۔ اس کے بعد جو پانچویں خلیفہ بنے ان کا نام ہے سعود بن عبدالعزیز، جو ان کے بیٹے تھے، انہوں نے 11 سال تک حکومت کی۔ چھٹے جو ان کے حکمراں گزرے ہیں پہلے دور کے، ان کا نام ہے عبداللہ بن سعود۔ ان کی صرف 4 سال تک حکومت قائم رہی۔ سن 1818 میں مصر کا جو والی تھا جس کا نام تھا ابراہیم پاشا، اس نے ترکی حکومت کی مدد سے اس موحد حکومت کو ختم کر دیا۔ سن 1818 میں جو ترکی حکومت تھی اس کی وجہ سے مسلمانوں کے ایک روگ تھا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن اس کا جو دوسرا رخ ہے اس حکومت کا، کہ اس حکومت کے دوران پوری دنیا میں سب سے زیادہ شرک اور بدعات اور خرافات کا رواج ہوا۔ قبریں اونچی کی گئی، مزار بنائے گئے اور خانقاہیں بنائی گئی، اور اس طریقے سے قبروں کی پوجا پاٹ شروع کی گئی، کیونکہ یہ سارے کے سارے لوگ صوفی تھے، اور اس طریقے سے بدعات اور خرافات ان کے اندر بھری ہوئی تھی۔ تو انہوں نے اس حکومت کو اپنے لیے یہ سمجھا کہ ہماری حکومت جانے کا کہیں ذریعہ نہ بن جائے، اس لیے انہوں نے اس حکومت کو، جو مصر کا والی تھا جس کا نام تھا ابراہیم پاشا، اس کے ذریعے سے انہوں نے اس حکومت کو ختم کر دیا۔ جو علماء تھے ان کو پھانسی دے دی گئی، عوام کا قتل عام کیا گیا، مکانوں کو نظر آتش کر دیا گیا، اور جو عمرہ تھے ان کو پھانسی دے دیا گیا، اور جسے سال ہر سال کی کوششوں سے جس ملک کو باقاعدہ تعمیر کیا گیا، بنایا گیا، آباد کیا گیا، چند دنوں کے اندر تہس نہس اور برباد کر دیا، اور اس طریقے سے اس حکومت کا انہوں نے خاتمہ کر دیا۔ اس حکومت کے خاتمے کے لیے انہوں نے اور بھی کئی بار کوششیں کی، عراق کے ذریعے سے کوشش کی گئی اور دیگر ملکوں کے ذریعے سے، لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ 1818 میں ابراہیم پاشا ترکیوں کی مدد سے اس نے اس حکومت کا قلمہ کیا اور اس کو ختم کر دیا۔ ترکوں کو آل سعود سے زیادہ دشمنی توحید و سنت سے تھی، انہیں ان سے زیادہ دشمنی نہیں تھی، اور اس پورے علاقے میں سعودی عرب یہ ترکیہ کی حکومت بھی نہیں تھی۔ وہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بغاوت کیا، بغاوت نہیں کیا تھا۔ ترکیہ کی جو حکومت تھی صرف اور صرف مکہ اور مدینے کے اندر تھی، اور وہ بھی ان کا شریف ہوا کرتا تھا۔ باقی اور جو علاقے تھے، چاہے ریاض کا علاقہ ہو، احسا کا علاقہ ہو، قصیم کا علاقہ ہو، حائل کا علاقہ ہو، ریاض کے علاقے ہوں، یہ ہمارا جو جبیل کے علاقے ہیں، ہر جگہ پر چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم تھیں، اور ہر بڑی حکومت چھوٹی حکومت سے باقاعدہ محصول اور ٹیکس لیا کرتی تھی۔ تو اس عرب کے خطے میں ترکیوں کی حکومت نہیں تھی، ہاں ان کا روب دبدبا تھا، لیکن صرف مکہ اور مدینے کے اندر ان کے شریف ہوا کرتے تھے، اس لیے کبھی بھی ان کے خلاف انہوں نے بغاوت نہیں کی۔ یہ غلط بات لوگوں کے اندر بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے بغاوت کیا اور یہاں پر ترکیوں کی حکومت تھی۔ ترکیوں کی یہاں پر علاقے میں حکومت نہیں تھی، صرف مکہ مدینہ چھوڑ کر کے، اور کبھی کبھی جدہ کیونکہ بندرگاہ تھی، سمندر کنارے تھا وہاں، ورنہ اس پورے علاقے میں
ترکیوں کی حکومت نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی جو حکومتیں اور سلطنتیں تھیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ ہر 50 کلومیٹر کی دوری پر ایک حکومت ہوا کرتی تھی۔ آپس میں خانہ جنگی تھی، افراتفری کا عالم تھا، آپس میں لڑتے بھڑتے تھے، بدعات اور شرک کا بازار گرم تھا، اخلاق بھی نہیں تھا، چوری رہزنی، لوگ حج کرنے آتے تھے، لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، بڑی رہزنی تھی، ڈکیتی تھی، زناکاری عام تھی، دغا بازی عام تھی۔ توحید اور سنت تو تھی نہیں، لیکن اخلاقیات کا بھی جو ہے جنازہ نکلا ہوا تھا۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ ترکیہ کے خلاف انہوں نے بغاوت کیا، ایسی بات نہیں، بلکہ ان مقامات پر، جگہوں پر ترکیہ کی کوئی حکومت قائم ہی نہیں تھی۔ تو 100 سال کے تک یہ حکومت چلی۔ پہلا دور سنہ 1718 سے لے کر کے 1828 تک، اور اس کے بعد اس حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ چونکہ یہ بڑے عادل اور منصف حکمراں گزرے ہیں شروع سے لے کر کے آج تک، اور ان کے دور میں بدعات اور خرافات اور شرک وغیرہ کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، اس لیے عوام ہمیشہ ان سے پیار اور محبت کرتی تھی۔ اب صرف ٹھیک 5 سال کے بعد دوبارہ پھر درعیہ کے لوگوں کی مدد سے ان کی حکومت وہاں پر قائم ہوگی۔ کب دوبارہ؟ 1824 میں۔ 1828 کے اندر اس حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ ٹھیک 2 سال، 5 سال یا 6 سال کے بعد دوبارہ یہ حکومت قائم ہوئی، اور دوبارہ جب قائم ہوئی تو 67 سال تک یہ حکومت قائم رہی۔ کتنے سال تک؟ 3 کم 70 سال، 67 سال تک یہ حکومت قائم رہی۔ اور جب دوسری بار یہ حکومت قائم ہوئی تو وہاں ان کا جو کیپٹل تھا دارالخلافہ، انہوں نے ریاض کو بنایا۔ پہلے دور حکومت میں درعیہ میں، دوسرے دور حکومت میں ریاض کو انہوں نے اپنا دارالخلافہ بنایا۔ پہلے دور حکومت میں اللہ نے بڑی فراوانی کی، اور درعیہ اور قصیم اور حریملہ اور ریاض، ان تمام علاقوں کو انہوں نے فتح کر لیا تھا۔ اور علماء اور طلباء سے اتنی کی محبت کہ پورے ملک اور دور دور سے، حتیٰ کہ ہندوستان اور اس طریقے سے دوسرے ممالک کے لوگ بھی درعیہ میں آنے لگے۔ انہوں نے باقاعدہ دروازے کھول دیے کہ جو بھی عالم ہمارے یہاں آنا چاہے، طلباء آنا چاہیں، ہمارے ملک میں آ کر کے رہیں، تو دور دور دراز ملکوں سے باقاعدہ علماء آتے تھے اور یہاں آباد ہوتے تھے۔ اور 100 سال کے بعد اس حکومت کو انہوں نے خاتمہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد 6 سال کے بعد امام عبداللہ بن سعود کے بڑے بیٹے، جن کا نام تھا امام ترکی بن عبداللہ، انہوں نے 1824 میں اپنے آبا و اجداد کی حکومت دوبارہ واپس لی، اور درعیہ کی بجائے راجدھانی ریاض کو بنایا، اور 10 سال تک ان کی حکومت رہی۔ اس کے بعد ان کے بیٹے آئے جن کا نام تھا فیصل بن ترکی، انہوں نے 5 سال تک انہوں نے حکومت کی، اور اس کے بعد پھر کچھ سالوں کے لیے ان کی حکومت چلی گئی۔ پھر اس کے بعد جب حکومت میں آئے تو 22 سال دوبارہ انہوں نے حکومت کی۔ اس کے بعد عبداللہ بن فیصل جو ان کے بیٹے تھے، انہوں نے 6 سال تک حکومت کی۔ اس کے بعد ان کے بھائی سعود بن فیصل، ان کی حکومت رہی 4 سال۔ اس کے بعد ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو سعودی فرمانروا اس وقت ہیں، ان کے جو والد تھے ملک عبدالعزیز، ان کے جو والد تھے عبد الرحمن بن فیصل، ان کی حکومت آئی، اور انہوں نے تقریباً 3 سال حکومت کی۔ اور اس کے بعد ان کے جو دوسرے بھائی تھے، ان کو عبداللہ بن فیصل، انہوں نے 11 سال حکومت کی۔ اور پھر دوبارہ عبد الرحمن بن فیصل جو ملک عبدالعزیز کے والد تھے، ان کو دوبارہ حکومت کا موقع ملا، تو 3 سال تک انہوں نے حکومت کی۔ اور سن 1891 میں حائل کا جو حکمراں تھا، جس کا نام تھا ابن رشید، اس نے ان کی حکومت کو ختم کر دیا۔ اور جب حکومت یہ ختم ہو گئی کہ لوگ یہاں سے ریاض سے کویت چلے گئے، اور کویت میں جو حکمراں قبیلہ تھا، خاندان تھا جابر الصباح کے نام سے، انہوں نے باقاعدہ ان کی مدد کی، اور اس طریقے سے اپنے ملک میں ان کو انہوں نے پناہ دی۔ اور جب ریاض سے نکلے، اس وقت عبدالعزیز بن عبد الرحمن جو موجودہ فرمانروا ملک سلمان کے جو والد ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عمر صرف 15 سال تھی۔ ان کی عمر 15 سال تھی، اور جب ان کی حکومت ختم کر دی گئی، 67 سال تک دوبارہ ان کی حکومت قائم رہی، جو ان کا دوسرا دور ہے۔ تو اس کے بعد یہ لوگ کویت چلے گئے، اور کویت والوں کو پناہ دی۔ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عمر اس وقت 15 سال تھی، اور ریاض سے کویت جاتے وقت انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے آبا و اجداد کی میراث دوبارہ واپس لے کر کے رہوں گا۔
یہ عزم لے کر کے وہ کویت گئے اور کویت میں جا کر کے انہوں نے گھوڑ سواری سیکھی، تیراکی اور تیر اندازی سیکھی، روزے رکھتے تھے، خوب بھوکے پیاسے رہتے تھے، گھنٹوں دوڑتے رہتے تھے اور زمین پر پتھروں پر سوتے تھے، چلچلاتی دھوپ میں ننگے پاؤں چڑھتے، اونچی اونچی پھلانگ لگاتے اور اپنے جسم کو تکلیفوں کا انہوں نے عادی بنایا۔ یعنی شاہی خاندان تھا لیکن پھر بھی شاہانہ طرز پر زندگی نہیں گزاری، کیونکہ ان کے سامنے ایک بڑا مقصد تھا اور اپنے آبا اجداد کی حکومت کو ان کو واپس لینی تھی۔ اس لیے انہوں نے بڑی محنت والی زندگی گزاری کہ اس میں محنت آ سکتی ہے، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے انہوں نے بندوق چلانا، تیر چلانا، نیزہ بازی، یہ تمام چیزیں انہوں نے سیکھی کویت میں رہتے ہوئے۔ ادھر ابن ریاض میں جس کی حکومت آئی اس کا نام تھا ابن رشید، بڑا ظالم انسان تھا، لوگ اس کے ظالم سے ظلم سے عاجز آ گئے اور وہ لوگ باقاعدہ جو ریاض کے اور آس پاس کے لوگ تھے انہوں نے باقاعدہ کویت میں جو مقیم تھے امام عبد الرحمن بن فیصل، ان کے پاس خط لکھا کرتے تھے کہ آپ لوگ چلے آئیے، ہم آپ کو ریاض آنے کی دعوت دیتے ہیں اور آپ لوگ دوبارہ آ کر کے حکومت کیجیے۔ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سن 1901 میں ریاض کی طرف سفر کرتے ہیں ریاض کو واپس کرنے کے لیے۔ پہلی بار انہوں نے ریاض پر حملہ کیا لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے اور اس کے بعد وہ کویت واپس چلے گئے۔ ٹھیک اس کے ایک سال کے بعد دوبارہ سن 1902 میں انہوں نے دوبارہ ریاض پر حملہ کیا، ایک جامع منصوبہ بنایا پلاننگ کی اور 40 آدمیوں کو کویت سے لے کر کے اپنے ساتھ آئے۔ اس وقت ان کی عمر 26 سال تھی۔ جب دوبارہ وہ آ رہے تھے تو ان کی والدہ نے ان کو منع کیا، ماں کو زیادہ پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی، انہوں نے منع کیا، لیکن ان کی جو بہن تھی جن کا نام تھا امیرہ نورہ بنت عبد الرحمن، انہوں نے ان کی خوب حوصلہ افزائی کی اور ان کی خوب مدد کی اور ان کو خوب جوش دلایا اور اس طریقے سے ریاض فتح کرنے کے لیے، واپس لینے کے لیے ان کو بھیجا۔ اس وقت دنیا کے اندر سب سے بڑی یونیورسٹی خواتین کی ریاض کے اندر ہے جس کا نام امیرہ نورہ بنت عبد الرحمن، یہ انہی کے نام پر رکھی گئی ہے، یہ یونیورسٹی بنائی گئی انہی کے نام پر۔ ان کے پھوپھی تھی اور ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بہن تھی جن کا نام تھا نورہ بنت عبد الرحمن، انہوں نے خوب حوصلہ افزائی کی اور اس عظیم مہم کے لیے انہوں نے ان کو وہاں سے بھیجا۔ جب یہ لوگ ریاض پہنچے تو ان کے ساتھ صرف جو ہے 40 آدمی تھے۔ ان 40 آدمیوں نے ریاض کو، جہاں پر ابن رشید جو حکمراں تھا رہتا تھا، اس کو انہوں نے فتح کر لیا بڑی حکمت اور بڑی شجاعت کے ساتھ۔ اور اس کے بعد صبح میں اعلان ہوا کہ اب یہاں پر حکومت ابن رشید کی نہیں بلکہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود کی قائم ہوگی۔ سن 1902 کے اندر، سن 1800 میں نے اس سے پہلے بیان کیا کہ سن 1800 کیا نام ہے کب حکومت یہ ختم ہوئی ہے، 1891 میں۔ 1891 میں یہ دوبارہ حکومت ختم کر دی گئی۔ 1891 سن 1902 کے اندر دوبارہ پھر حکومت قائم ہوگی۔ کتنے سال بعد؟ 10 سال کے بعد۔ پہلی بار 5 سال کے بعد دوبارہ قائم ہوئی اور جب دوسری بار ان کی حکومت آئی تو 10-11 سال کے بعد دوبارہ پھر ان کی حکومت وجود میں آ گئی۔ اس بات کا نتیجہ ہے کہ جو لوگ تھے اس زمانے میں اور آج بھی، وہ سب کے سب ان حکمرانوں سے بے حد پیار اور محبت کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کا ساتھ جو رویہ تھا لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کا تھا، اس لیے لوگ ان کا ساتھ دیتے تھے اور ان کے پاس باقاعدہ خطوط لکھا کرتے تھے کہ آپ آئیے اور اس طریقے دوبارہ حکومت واپس کر دیں گے۔ سن 1902 میں انہوں نے ریاض کو فتح کیا اور اس کے بعد سن 1932 کے اندر اتنی بڑی مملکت وجود کے اندر آئی۔ پورے 30 سال ان کو پورے سعودی عرب کو اور جو اس کے شہر ہیں ان کو اکٹھا کرنے میں، اجتماع کرنے میں لگ گیا۔ جو پہلا دور ان کا ہم کو دور تاسیس کہا جاتا ہے اور جو تیسرا دور ہے اس دور کو اتحاد اور اتفاق کا دور کہا جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے 23 ستمبر سن 1932 کے اندر اس ملک کا نام مملکت سعودی عرب رکھا گیا اور یہ جو بڑے بڑے شہر ہیں ان سب کو انہوں نے فتح کیا۔ 30 سال کے دوران جہاں چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں ان سب کو انہوں نے فتح کیا اور اس طریقے سے ایک بڑا ملک جو ہے وجود میں آیا۔ تیسرا دور ان کا سب سے سنہرا دور ہے۔ جو تیسرا دور ہے جو بھی چل رہا ہے
सन 1902 سے لے کر کے اور اب تک تقریباً 120 سال ہو چکے ہیں، 120 سال ہو چکے ہیں، اور تینوں دور کو اگر ملا لیا جائے 285 سال کی مدت بنتی ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع بیان کیا کہ اس وقت پورے زمین پر اس سے پرانی کوئی حکومت باقی نہیں ہے، جو بھی حکومتیں تھیں سب ختم ہو گئی۔ اس سے زیادہ لمبی مدت لوگوں نے حکومت کی، لیکن اس وقت 285 سال کوئی بھی ایسا قبیلہ یا خاندان یا حکومت نہیں ہے جس پر اتنا لمبا عرصہ گزرا۔ سب سے پہلے تیسرے دور کے جو بانی ہیں وہ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی حکومت 51 سال تک رہی۔ سن 1902 سے لے کر کے سن 1953 تک انہوں نے حکومت کی، یعنی پورے 51 سال تک پورے سعودی عرب کے اندر بڑے عدل انصاف کے ساتھ انہوں نے حکومت کی۔ 77 سال کی ان کو عمر ملی، اور 9 نومبر سن 1953 میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے قرآن کی تعلیم دی، اور یہ سعودی حکمرانوں کی تاریخ ہے، اور ان کی ایک کیا نام ہے، یہ شان ہے کہ جو بھی حکمراں ہوتا ہے یا جو بھی یہاں پر لوگ ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کو قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، اور وہ حافظ قرآن تھے ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے اکثر حکمراں جو گزرے ہیں وہ سب کے سب حافظ قرآن ہوا کرتے۔ ملک سلمان رحمۃ اللہ علیہ کے حافظ اللہ وہ خود حافظ قرآن ہیں، بھی جو ملک کے سب فرما رواں ہیں، جو بادشاہ ہیں، ملک سلمان یہ خود جو ہے حافظ قرآن۔ تو سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ انہوں نے قرآن کی تعلیم لی، قرآن کا حفظ کیا، اور اس طریقے توحید وغیرہ پڑھا، فقہ پڑھا، اور دین کی بنیادی تعلیمات انہوں نے لی۔ انہوں نے اپنے دور میں وزارت خارجہ، وزارت داخلہ، وزارت دفاع، وزارت مالیہ، وزارت مواصلات اور مجلس شورا، سعودی ایئرلائنس، ریاض اور دمام کے درمیان جو ٹرین چل رہی ہے انہی کے دور کی بنائی ہوئی ہے، اور انہی کے دور میں پہلی بار راس تنورہ کے اندر پیٹرول باہر بھیجا گیا۔ وہ اپنے پیسے پر سعودی عرب کے اندر بھی اور باہر ملکوں کے اندر بھی قرآن کی تفسیر، صحیح بخاری اور احادیث کی تفسیر اور دینی کتابوں کو چھپواتے تھے، اور انہیں علماء اور طلباء کے اندر سعودی عرب ہی کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر فری بھیجتے تھے، اور اس طریقے سے لوگوں کے اوپر تقسیم کیا کرتے تھے۔ پورے 51 سال تک انہوں نے بڑے عدل انصاف کے ساتھ حکومت کی، اور اس طریقے سے توحید اور سنت کی نشر و اشاعت کو انہوں نے اپنا سب سے محبوب مشغلہ بنا کر کے رکھا، جو کہ ہر حکمراں کا اور ہر بادشاہ کا مشغلہ رہا ہے۔ اس کے بعد جو ان کے فرما بردار بیٹے ہوئے ان سب کا بھی یہی حال رہا۔ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے بیٹے ملک سعود رحمۃ اللہ علیہ کو حکومت ملی۔ 11 سال تک انہوں نے حکومت کی۔ جامعۃ الملک سعود کی انہوں نے بنیاد ڈالی، اور لڑکیوں کا پہلے مدرسہ قائم کیا انہوں نے، اور مسجد حرام کی اور مسجد نبوی کی توسیع کی۔ خود ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مکہ مکرمہ مسجد حرام کی توسیع کی تھی۔ اس کے بعد ملک فیصل آئے، اور ان کی حکومت بھی 11 سال رہی، ملک فیصل رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے رابطۃ العالم اسلامی کا قیام کیا، بڑے بڑے اسپتال قائم کیے، تعلیم اور زراعت پر بڑی توجہ دی انہوں نے، اور اس طریقے سے جیزان میں پانی کا ڈیم بنایا۔ اندو اور جازان میں بھی انہوں نے جو بندرگاہ ہے انہی کی قائم کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ملک خالد رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت آتی ہے، اور انہوں نے 7 سال تک حکومت کی، اور انہوں نے 4 یونیورسٹیوں کا قیام کیا۔ 4 یونیورسٹیاں انہوں نے قائم کی: جامعۃ الملک فیصل، جامعۃ الامام محمد بن سعود، جامعۃ ام القری اور جامعۃ الملک خالد۔ یہ 4 یونیورسٹیاں انہوں نے قائم کی، اور جو خانہ کعبہ کے خلاف بنایا جاتا ہے اس کا کارخانہ بھی انہوں نے قائم کیا۔ پہلے یہ خلاف کعبہ مصر سے آتا تھا، لیکن مصر والوں نے بدماشی کی، اور ایک مرتبہ انہوں نے غلاف کعبہ نہیں بھیجا، اور اس طریقے سے انہوں نے حکومت کو اطلاع بھی نہیں کی، اور ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے ہی بھی یہ بات ہوئی، تو انہوں نے آنن فارن اس طریقے سے غلاف کعبہ بنایا، اور اس طریقے سے خانہ کعبہ کے اوپر چڑھایا۔ تو انہوں نے اس کو ختم کرنے کے لیے خود یہاں پر مسنہ کسوۃ الکعبہ جو مکہ اور جدہ کے درمیان ہے، اور جہاں پر ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں، انہوں نے اس کارخانے کی بنیاد ڈالی، اور سابق یہ انہی کے دور میں وجود میں آیا سابق، اور رائل کمیشن زبیر اور ایمبو کا انہوں نے قائم کیا، مطار ملک خالد، اور اس طریقے سے ملک عبدالعزیز ایئرپورٹ انہوں نے قائم کیا، اور جو طلباء اور طالبات ہیں انہوں نے باقاعدہ ان کے لیے مکافات اور پیسے جاری کیے، یعنی جو پڑھیں گے علم حاصل کریں گے حکومت کی طرف سے باقاعدہ ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، اور آج بھی چیز قائم ہے۔
ان کے بعد جو حکمراں ہوئے وہ خادم الحرمین الشریفین ملک فہد رحمۃ اللہ علیہ. ملک فہد سے پہلے کے بادشاہوں کو ملک کہا جاتا تھا خادم، اور لیکن ملک فہد کے بعد سے خادم الحرمین الشریفین کا لقب ان کو دیا گیا ہے، انہوں نے اپنے لیے منتخب کیا. ملک فہد کی حکومت 23 سال رہی اور انہی کے دور سے خادم الحرمین الشریفین کا لقب وجود میں آیا. ان کے بڑے کارنامے ہیں، اور ان کے بڑے کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ مکہ اور مدینہ کے اندر مسجد نبی اور مسجد حرام کی سب سے بڑی توسیع. پوری تاریخ میں اس سے بڑی توسیع کسی نے نہیں کی تھی. یہ اور بات ہے کہ بعد ملک عبداللہ نے ان کی اس تاریخ کو بھی ختم کر دیا، اور سب سے بڑی توسیع مکہ مکرمہ کی، خانہ کعبہ کی، مسجد حرام کی ملک عبداللہ نے کی ہے، جو انہوں نے پلان بنایا. لیکن ملک فہد نے بھی اپنے زمانے میں سب سے بڑی توسیع، ان کے دور تک اس سے بڑی توسیع مدینہ یعنی مسجد نبی اور مسجد حرام کی نہیں ہوئی تھی. انہوں نے کویت کی آزادی بھی انہی کے دور میں ہوئی ہے، اور اس طریقے سے 1984 میں انہوں نے مدینہ کے اندر مجمع ملک فہد لطباعت المصحف شریف کی بنیاد ڈالی، جو دنیا کا سب سے بڑا مطبع اور پریس ہے. اس سے بڑا پریس کوئی دنیا میں کہیں نہیں ہے، جہاں سے قرآن کریم کی باقاعدہ تفسیریں مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے شائع ہوتے ہیں، اور حاجیوں کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر اسے جو تقسیم کیا جاتا ہے. وزارت الشؤون اسلامیہ بھی انہوں نے قائم کی ملک فہد رحمۃ اللہ علیہ نے. اس سے پہلے یہ وزارت یہاں پر قائم نہیں تھی. اس کے بعد جو سن 205 میں ان کی وفات ہوتی ہے ملک فہد کی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد خادم الحرمین شریفین ملک عبداللہ 205 سے لے کر کے 215 تک یعنی 10 سال تک انہوں نے حکومت کی. ان کے بھی کارنامے بہت بڑے بڑے ہیں. انہوں نے اپنے دور میں 18 یونیورسٹیاں انہوں نے جو ہے قائم کی ہیں. کتنی یونیورسٹیاں؟ 18 یونیورسٹیاں قائم کی ہیں ملک عبداللہ. یہ ساری باتیں شاید آپ لوگ نہیں جانتے. 18 یونیورسٹیاں انہوں نے قائم کی ملک عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور حکومت میں. بحرین پر ایران قبضہ کرنا چاہ رہا تھا. بحرین کے مکر سے ایران کے مکر سے بحرین کو بچانے والی جو شخصیت ہے ملک عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی. قبل اس کے کہ بحرین پر ایرانیوں کا قبضہ ہو، ملک عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے حکومت فوج کو بھیج کر کے پورا کنٹرول انہوں نے سنبھال لیا، جس کی وجہ سے بحرین پر جو ایران کا خواب تھا کہ ہم جا کر کے وہاں پر حکومت کریں گے اور اس کو اپنے شامل کریں گے اپنے ملک میں، وہ ان کا جو پلاننگ تھی، منصوبہ تھا، وہ جو ہے ناکام رہا. اور حرم مکی کی سب سے بڑی توسیع کی انہوں نے. اور ایک اور بڑا کام کیا انہوں نے، جمرات کی سب سے بڑی توسیع کی، جہاں کنکری مارتے ہیں. اور اتنی بڑی توسیع کی ہے کہ ایک دن میں 5 ملین 50 لاکھ حاجی ایک ساتھ جمرات کی رمی کر سکتے ہیں. ایک دن کے اندر کر سکتے ہیں. ایک دن کے اندر جمرات کی رمی 5 لاکھ حاجی کر سکتے ہیں. تو یہ جو آپ جو حج کیے دیکھے ہوں گے، کئی دور انہوں نے کر دیا ہے، کئی فروڑ کر دیا انہوں نے. تو اس طریقے سے انہوں نے یہ کیا ہے ملک عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے. 2015 میں یہ 10 سال تک ان کی حکومت قائم رہی. اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی. 7ویں جو حکمراں ہوئے ہیں وہ ہیں خادم الحرمین شریفین ملک سلمان حفظہ اللہ. 2015 سے لے کر کے اب تک جو ہے ان کی حکومت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر برکت عطا فرمائے اور انہیں اور زیادہ دین اسلام کی توحید سنت کی خدمت کرنے کی توفیق دے. ان کے جو کارنامے ہیں، ان کارناموں میں سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اسلامک الائنس کا انہوں نے قیام کیا، جس میں اب تک 44 ممالک شامل ہو چکے ہیں. ایرانی اور رافضی تسلط سے یمن کی آزادی اور سالمیت کے لیے یمن کی جنگ ہے، وہ یمن کی آزادی کے لیے، اور جو ایران شیعہ اور رافضی ملک ہے اس کے مکر اور اس کی سازش سے بچانے کے لیے باقاعدہ یمن کے اندر یہ جنگ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے اور ایران اور شیعوں کے مکر اور فریب سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کے حفاظ فرمائے. ان کا جو مقصد ہے رافضیوں کا، وہ مکہ اور مدینے پر کنٹرول. اور اس طریقے سے ان کی کتابیں پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے زیادہ اگر مسلمانوں کے کوئی دشمن ہیں تو یہی لوگ ہیں. آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنی مرتبہ خانہ کعبہ پر میزائل داغ چکے ہیں. خانہ کعبہ کو ختم کرنے کے لیے کتنی مرتبہ انہوں نے میزائل داغا ہے، یعنی اس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے. تو اس طریقے سے ان کا ایک بڑا مقصد ہے کہ مکہ اور مدینے پر ہمارا کنٹرول کرنا
اور اس طریقے سے ابو بکر اور عمر اور عثمان اور اس طریقے اور حضرت عائشہ، ان سب لوگوں کو قبر سے نکال کر کے ان کو مارنا، رجم کرنا، یہ سب ان کا جو ہے ان کے مقاصد میں سے ہیں۔ ان کے جو عزائم ہیں، جو ایرانی اور رافضی ہیں، ان سب کے عزائم میں ساری چیزیں شامل ہیں اور ان کی کتابوں میں باقاعدہ یہ ساری چیزیں درج بھی ہیں۔ تو یہ جو ملک ہیں، ملک سلمان حفظہ اللہ، یہ 20ویں نمبر پر ہے، یعنی جب سے یہ حکومت وجود میں آئی ہے سن 1718 سے لے کر کے اور آج تک 2022 تک، یہ 20ویں نمبر پر یہ بادشاہ ہے ملک سلمان حفظہ اللہ۔ اب تک اس سے پہلے تک جو ہے 19 بادشاہ یا 19 حکمراں جو ہے ہو چکے ہیں، اس لیے یہ 20ویں بادشاہ ہیں۔ مملکت سعودی عرب کی تاریخ میں خاص طور سے جو تیسرا دور ہے، ہر شخص بہت عظیم ہے اور ہر شخص کی خدمات بہت عظیم ہیں، لیکن 3 ایسی شخصیتیں ہیں جن کی تاریخ جانے بغیر یا جن کا ذکر کیے بغیر اس مملکت کی تاریخ ادھوری رہ جائے گی۔ ان میں سے ایک بڑی شخصیت ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو تیسرے دور کے خلیفہ اور حکمراں گزرے ہیں، جو تیسرے دور کے بانی ہیں، مؤسس ہیں ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 51 سال تک حکومت کی، اور ملک سلمان اور ان کے بعد ہوئی ان کے جو والد ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسرے امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، جو پہلے دور کے مجدد اور امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے محمد بن سعود بن عبد العزیز کے ہاتھ پر جا کر کے جنہوں نے محمد بن سعود بن محمد کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ان کے ذکر کیے بغیر بھی مملکت سعودی عرب کی تاریخ ادھوری رہ جائے گی، کیونکہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے حکومت تھی، لیکن ان کے حکومت میں بھی شرک اور بدعات اور خرافات تھیں۔ جب محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے کی ملاقات ہوئی، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ قصیم کے علاقے میں یہ پیدا ہوئے، اور اس طریقے سے پہلے ہی انہوں نے دین کی دعوت دی، لوگوں کو شرک اور بدعات اور خرافات سے منع کیا، اور اسلامی جو احکام ہیں، حدود، ان کو باقاعدہ نافذ کیا۔ اور اس وقت کے جو حکمراں تھے رحمراں کے، ان کے ساتھ مل کر کے، اور یہ تاریخ بتائی جاتی ہے کہ ایک عورت سے زنا صادر ہو گیا، وہ امام محمد بن الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی تو انہوں نے باقاعدہ اس سے پوچھا، اور جب انہوں نے پورا اعتراف کر لیا تو انہوں نے اس کو رجم کر دیا، اور جو حریملہ کا بادشاہ تھا، حکمراں تھا، اس نے بھی رجم کرنے میں مدد کی، لیکن جب یہ بات پہنچتی ہے حسا اور اوپر کے لوگوں کو تو یہ ساری باتیں ان کو ناگوار گزری، تو انہوں نے منع کر دیا، کہا کہ اس متوع کو تم اپنے ہاتھ سے نکال دو ورنہ ہم تمہارے ملک کو ختم کر دیں گے۔ اس نے کہا حسا پر جو حکومت تھی وہ بڑی حکومت تھی، انہوں نے حریملہ کے حکمراں کو کہا۔ امام محمد بن الوہاب رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے نکل کر کے ورعینہ اور حریملہ سے نکل کر کے درعیہ پہنچے، اور اس سے پہلے وہ توحید اور سنت کی دعوت دینے کی وجہ سے پورے خطے کے اندر معروف اور مشہور ہو گئے تھے۔ اور جب درعیہ پہنچتے ہیں جہاں پر محمد بن سعود کی حکومت تھی، وہاں پہنچتے ان کے ملک میں، اور وہاں ایک شخص جن کا نام تھا اسویلم خاندان کے تھے، وہ ان کے شاگرد تھے، جا کر کے وہاں قیام کیا، رات گزاری۔ تو محمد بن سعود کی جو بیوی تھی جن کا نام تھا جوہرہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ موحدہ تھی، اور اس طریقے سے جب ان کے پاس ان کے شوہر آئے محمد بن سعود تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے یہ نعمت ہمارے پاس بھیجی ہے، لہذا میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کے پاس جائیے اور اس طریقے سے انہیں اپنے ملک میں رکھیے اور ان کے ذریعے سے توحید اور سنت کے دروس کو قائم کیجیے، ان کو اپنے پاس مت بلائیے۔ آپ یہ دیکھیں علماء کا مقام، علماء کا احترام، یہ درعیہ کے حاکم ہیں، لیکن ان کی بیوی کہہ رہی ہیں کہ آپ ان کو اپنے پاس مت بلانا بلکہ خود تم ان کو ان کے پاس جانا۔ صبح ہوتی ہے، محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ اپنے بھائی کے ساتھ اور لشکر کو لے کر کے ان کے گھر پر جاتے ہیں، اور وہاں باقاعدہ انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور امام محمد بن الوہاب رحمۃ اللہ علیہ بڑی جامع تقریر کی جس میں توحید کی فضیلت بیان کی، شرک کی مذمت بیان کی، اور جو قبر پرستی، مدار پرستی ہے، ان تمام چیزوں کے نقصانات بیان کیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے انشاءاللہ آپ کی دعوت میں آپ کا ہم ساتھ دیں گے، اور اس طریقے سے امام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے
محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ بیعت کیا اور وہاں انہوں نے توحید کا درس دینا شروع کیا. اب پوری دنیا کے لوگ وہاں آنے لگے اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے بڑی برکت دی. اور درعیہ جو چھوٹا سا شہر تھا ان لوگوں نے باقاعدہ قصیم کے علاقوں کو، ریاض کو، نجد کو، حریبلا کو، تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین کے ہاتھوں پر ان شہروں کو فتح کرا دیا. تو یہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے دور کے بہت بڑے مجدد گزرے اور اللہ کے فضل کے بعد انہی کی اور یہاں کے بادشاہوں کی برکت اور کوشش کا نتیجہ ہے کہ آپ پورے سعودی عرب کے اندر چلے جائیے، کہیں بھی آپ کو کوئی مزار اور کوئی خبر اور اونچی قبر اور کوئی درگاہ وغیرہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. پہلے بہت زیادہ تھی لیکن انہیں کی کوششوں سے ساری چیزیں ختم کر دی گئی. تو دوسری شخصیت ہے امام اور مجدد محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کی بنا پر لوگ ہمیں وہابی کہتے ہیں. یہاں کی حکومت کو لوگ وہابی کہتے ہیں، حالانکہ وہ عبد الوہاب ان کے والد کا نام تھا، ان کا نام نہیں تھا. اور الحمدللہ نام بھی انہوں نے بہت اچھا چنا. وہاب اللہ رب العالمین کا نام ہے. وہاب کے معنی ہوتے ہیں اللہ والا. الحمدللہ وہابی اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کی توحید والے، نبی کی سنت پر عمل کرنے والے، شرک اور بدعات اور خرافات سے دور رہنے والے. الحمدللہ تو انہی کی وجہ سے ان کو لوگ وہابی کہتے ہیں. دوسری ایک شخصیت ہے اور تیسری شخصیت ہے محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کے ہاتھ پر محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ نے بیعت کیا تھا، جن کی حکومت 40 سال تک تھی. وہ حکمراں تھے، اگر وہ چاہتے تھے ان کو واپس کر دیتے، چاہتے تو ان کا ساتھ نہیں دیتے. جیسے حریبلا کے حکمراں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اپنے ملک سے، شہر سے نکال دیا. یہ بھی چاہتے ساتھ نہ دیتے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس خاندان سے کام لینا تھا، آل سعود سے، اور پوری دنیا کے اندر توحید اور سنت کا چراغ جلانا تھا. اس لیے یہ شرف اگر ملا تو آل سعود خاندان کو ملا. اور آج بھی اللہ کے فضل کے بعد پوری دنیا میں آپ دیکھیے توحید اور سنت کی بالادستی اور اس کی دعوت میں سب سے زیادہ بڑا کردار اگر کسی ملک کا ہے تو مملکت سعودی عرب کا ہے. جی ہاں، تو یہ ہے سعودی عرب کی تاریخ. میں نے جو آپ کے سامنے میرے بھائیوں کو پیش کیا، میں نے جیسا بیان کیا کہ دنیا کا واحد ملک ہے جو دین کی طرف دعوت دینے کے نتیجے میں وجود میں آیا. اس لیے تیسرے دور کے جو بانی ہیں ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے نحن دعاۃ الی التمسک بالدین الخالی من کل بدعہ، کہ ہم اس دین کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں جو دین ہر بدعت سے خالی. ہمیں ایسا دین نہیں چاہیے جس دین کے اندر شرک اور بدعت و خرافات. تو الحمدللہ یہ دعوت اللہ کے نتیجے میں یہ وجود میں آنے والی مملکت ہے. یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں کا دستور کتاب اللہ اور سنت رسول ہے. تمام مسائل میں کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. یہاں پر باقاعدہ حدود کا نفاذ ہے. قاتلوں کو قتل کیا جاتا ہے، شراب پینے والوں پر کوڑے برسائے جاتے ہیں، زانیوں کو قتل کیا جاتا ہے، چوروں کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں جو رافضیت، خارجیت، الحاد و دہریت، تصوف اور شرک و بدعات کے لیے ننگی تلوار ہے اور ان کی اشاعت میں سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے. آپ دیکھیے ہر جگہ بدعات اور خرافات آپ کو نظر آئیں گی. اس ملک کو چھوڑ کر کے اور بھی کچھ ممالک ہیں جیسے کویت وغیرہ ہو گیا، لیکن اور دیگر ممالک کو آپ دیکھ لیجیے، اسرائیل ممالک ہیں، وہاں پر آپ کو خبر پرستی، بدعات اور خرافات ہر چیز نظر آئے گی. تمام چیزیں وہاں پر آپ کو نظر آئیں گی. لیکن الحمدللہ یہ تمام بدعات اور خرافات کے لیے ایک بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، اس لیے چیزیں آپ کو یہاں پر نظر نہیں آتی. یہاں پر علماء کا بڑا ادب اور احترام ہے. یہاں کا جو حکمراں ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، باقاعدہ مفتی اور اس طریقے جو بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. امام ابن عثیمین کی زیارت کے لیے ملک عبداللہ، ملک فہد جایا کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ آپ کا جو گھر ہے وہ گھر میں عالیشان بنا دیتا، لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں، میرا گھر جیسے ویسے رہنے دے. اس طریقے سے مفتی ہے، بڑے بڑے علماء ہیں. امام بن باز رحمۃ اللہ علیہ تھے، باقاعدہ بادشاہ اور حکمراں مناسبتوں سے، عید میں، بقرعید میں، اس طریقے سے اور دیگر مناسبتوں سے ان سے باقاعدہ ملنے کے لیے آتے تھے. ایسے آپ دیکھیں گے کہ حرمین شریفین کی جو خدمت انہوں نے کی ہے، جو توسیع انہوں نے کی ہے، پوری تاریخ میں اس کی نظیر اور اس کی مثال نہیں ملتی ہے. اللہ نے ان کو مال دیا، اس مال کو حرمین شریفین، حاجیوں کی خدمت میں، مکہ مدینہ کی خدمت اور توسیع میں انہوں نے پوری دولت لگا دی. یہاں جو امن و امان ہے آپ کو پوری دنیا میں کسی بھی ملک میں یہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد توحید کی اور سنت کی برکت ہے، اور یہاں کے جو مخلص اور موحد حکمراں ہیں ان کی محنت اور مشقت کا نتیجہ ہے.
الحمدللہ یہاں پر سب کو فری تعلیم دی جاتی ہے، یہاں پیسے نہیں دیے جاتے، بلکہ یہاں جو پڑھتے ہیں ان لوگوں کو باقاعدہ فری میں کتابیں دی جاتی ہیں اور فری میں مناہج وغیرہ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ پوری دنیا کا سب سے بڑا پریس مدینہ کے اندر قائم، مجمع الملک الفہد، جہاں سے کتاب اللہ کی تفسیر دنیا کی بڑی بڑی زبانوں میں شائع کی جاتی ہے اور پوری دنیا کے اندر باقاعدہ اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ پورے مملکت سعودی عرب کے اندر دعوت سینٹرز قائم ہیں، کیونکہ یہ ملک ہی دعوت کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ پورے سعودی عرب کے اندر تقریباً 200 سے زیادہ دعوتی مراکز قائم ہیں، جہاں سے الحمدللہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی حکمت کے ساتھ تعلیم دی جاتی ہے، اور اس طریقے سے جو غیر مسلم ہیں ان کو باقاعدہ دین کی طرف بلایا جاتا ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ یہاں کے داعی تھے شیخ یوسف، پہلے وہ پادری تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور یہاں دعوت سینٹر سے جڑے 12,000 لوگوں کو انہوں نے کلمہ پڑھایا اسلام کا۔ صرف ایک کی بات بتا رہا ہوں میں، جو ہے ان کی یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو یہاں پر تھے داعی فلپینی زبان کی، ان کی بتا آپ دیکھیں 200 سے زیادہ اسلامی سینٹر ہیں پورے سعودی عرب کے اندر، اور کتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، کتنے لوگ شرک بدعت کو چھوڑتے ہیں، اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں، اس کا کوئی اندراج ہی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں آپ جہاں بھی جائیے دیکھیں گے، آپ کو گاؤں میں جائیے لوگ ملیں گے کہ ہم سعودی عرب کے اندر رہتے تھے، ہمارے علاقے میں شرک و بدعت مزار پرستی ہم نے اس کو چھوڑ دیا، فلاں بدعت نہیں چھوڑ دیا۔ الحمدللہ یہ دعوت اللہ کے نتیجے میں وجود میں آنے والی حکومت اور یہاں کے بادشاہوں کا ہمیشہ سے یہ مطمع نظر رہا ہے کہ دعوت اللہ کو ہمیشہ عام کریں گے، اور اس کے لیے پوری دنیا کے اندر انہوں نے علماء بھیج رکھے ہیں اور باقاعدہ علماء کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، اور دنیا کے ہر ملک کے اندر یہ چیزیں الحمدللہ یہ دعوت اللہ کا فریضہ یہ انجام دے رہے ہیں۔ ایسے آپ دیکھیے کہ پوری دنیا کے اندر ان کے جو سفارت خانے ہیں وہاں کے ذریعے سے فری میں لوگوں کی کتابیں تقسیم کی جاتی ہیں، قرآن تقسیم کیا جاتا ہے، اور آپ دیکھیے دنیا کے اکثر ممالک میں چاہے اسلامی ممالک ہوں غیر اسلامی ممالک ہوں، وہاں پر مساجد اور مدارس کی تعمیر، اسلامی مراکز کا قیام بھی یہ بھی اس مملکت سعودی عرب کی ایک یعنی علامتوں میں سے یا اس کی خصوصیات میں سے ایک عظیم خصوصیت ہے کہ لوگ ہر ملک کے اندر باقاعدہ انہوں نے اسلامی مرکز یعنی اکثر آپ یورپ میں جائیے، آسٹریلیا میں جائیے، انگلینڈ میں جائیے، اور اس طریقے سے فرانس میں جائیے، الحمدللہ انہوں نے باقاعدہ وہاں پر اسلامی مراکز قائم رکھے ہیں جہاں پر باقاعدہ لوگوں کو دین کی تعلیم دی جاتی ہے اور دعوت دی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے یہاں مدینہ یونیورسٹی ہے جہاں تقریباً 200 ملک کے طلباء پڑھتے ہیں اور فری میں تعلیم دی جاتی ہے، اور باقاعدہ ان کو مکافات بھی دیا جاتا ہے، ہر مہینے ان کو باقاعدہ پیسے بھی دیے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے تقریباً 200 سے ممالک کے طلباء یہاں پر جو ہے تعلیم حاصل کرتے ہیں، جہاں پر 90% غیر ملکی طلباء ہیں، صرف 10% سعودی عرب کے طلباء وہاں پڑھتے ہیں، 90% باہر کے طلباء، صرف 10% باہر کے طلباء۔ ام القرا دیکھ لیجئے، امام محمد بن سعود دیکھ لیجئے، اور ریاض کے اندر قصیم کے اندر اب تو سعودی عرب کی ہر یونیورسٹی میں دیگر ملکوں کے لوگوں کو باقاعدہ قبول کیا جاتا ہے اور وہاں تعلیم دی جاتی ہے۔ اس طریقے سے فلسطین کا معاملہ لے لیجئے، سب سے زیادہ فلسطین کی مدد کرنے والا اگر کوئی ملک ہے تو وہ سعودی عرب ہے۔ سعودی عرب ہے سب سے زیادہ مدد کرنے والا اگر کوئی ملک ہے مملکت سعودی عرب ہے، اور یہ بات سارے حکمراں جانتے ہیں، پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں مسلم ممالک میں جہاں بھی اگر اندرونی خلفشار ہے، آپس میں اختلاف و انتشار ہے، تو اس کو ختم کرنے میں اور وہاں امن و امان قائم کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر کردار اگر کوئی ملک ادا کرتا ہے تو مملکت سعودی عرب ہے۔ سب سے زیادہ کہیں بھی اسلامی ملک کے اندر اگر آپس میں اختلاف ہے حکمرانوں میں، وہاں کی حکومت میں، اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے سب سے زیادہ اگر کوئی مؤثر کردار ادا کرتا ہے تو مملکت سعودی عرب ہے، اور انسانیت کے نام پر بلا تفریق دین مذہب پوری دنیا میں سب سے زیادہ انسانوں کی مدد کرنے والا بھی اگر کوئی ملک ہے تو مملکت سعودی عرب۔ اتنی تمام خوبیوں کے باوجود بھی یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کے خلاف سب سے زیادہ لوگ دشمنی رکھتے ہیں، سب سے زیادہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اور جانتے ہیں پروپیگنڈا اور دشمنی کرنے کی وجہ کیا ہے؟ دشمنی اور پروپیگنڈا کرنے کی وجہ سینما کا کھلنا نہیں ہے۔ سینما آج 2 سال 4 سال ہوا کھلے ہوئے، جب سے حکومت وجود میں آئی ہے، جب سینما کا اور کن چیزوں کا کوئی وجود نہیں تھا، تب سے لوگ ان کے دشمن ہیں۔
تب سے دشمن ہے. یہ سینما کے کھلنے پہ یہ دشمن نہیں ہے، سینما کے کھلنے سے بھی پہلے لوگ دشمن تھے. اور ان کا کون دشمن ہے؟ ہر وہ شخص جو بدعتی ہے، ہر وہ شخص جو شرک میں ملوث ہے، ہر وہ شخص جو سلف صالحین کے منہج پر نہیں ہے، جو صوفی ہے، بدعتی ہے، وہی لوگ. اور جو اعداء اسلام ہیں ان کے دشمن ہیں. جو اہل حدیث ہیں، جو موحد ہیں، جو سلفی ہیں، توحید و سنت پر کی طرف جو دعوت دیتے ہیں، وہ توحید و سنت کا جو علم حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ ان کے دشمن نہیں. وہ لوگ ان کی بقا کے لیے دعوت کرتے ہیں، ان کی خدمات اور ان کی خوبیوں کو دیکھ کر کے. تو دشمنی کی وجہ سینما کا کھلنا نہیں ہے، دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ توحید ہے. یہاں پر بدعات اور خرافات کرنے کے لیے ان کو موقع نہ دینا ہے. اگر یہاں زناکاری کے اڈے کھل جائیں، یہاں فلمیں دکھائی جانے لگے، اور بھی بہت ساری چیزیں آ جائیں، لیکن بدعات کے لیے، عید میلاد النبی کے لیے، مزار پرستی کے لیے، قبر پرستی کے لیے اگر ساری چیزیں کھول دی جائیں، یہاں بھی مزار بن جائے، قبر اونچی بنا دی جائیں، کوئی ان کا دشمن باقی نہیں رہے گا. ان کا دشمن کون ہوگا؟ وہ ہو جائے گا جو سلفی اور موحد ہوگا اس صورت میں. تو اصل دشمنی کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ سینما کا کھل جانا، یہ تو خالی ایک بہانہ. لوگ پہلے سے ان کے دشمن ہیں، اس لیے کہ توحید اور سنت کی وجہ سے ان کو بدعات اور خرافات کرنے کے لیے یہاں موقع نہیں دیا جاتا ہے، اس لیے یہ لوگ ان کے دشمن ہیں. اور میں کہتا ہوں میرے بھائیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو چھوڑ کر کے اور خلافت راشدہ کے دور کو چھوڑ کر کے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، انسان کی طرح ہر حکومتوں کے اندر بھی اچھائیاں اور برائیاں ہوتی ہیں. جیسے انسانوں کے اندر اچھائیاں برائیاں ہوتی ہیں، ایسے حکومتوں کے اندر بھی اچھائیاں برائیاں ہوتی ہیں. برائیوں کے خاتمے کا ایک منہج ہمیں دیا گیا ہے کہ اگر کسی کے اندر برائی ہے اس کو آپ کو کیسے دور کرنا ہے. اگر آپ پیٹ پیچھے اس کی برائی بیان کرتے ہیں، اس کو غیبت کہا جاتا ہے، اور یہ اس کی فضیلت ہوتی ہے، اس کی رسوائی ہوتی ہے. اس لیے برائی کے خاتمے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ آدمی جس کے اندر برائی پائی جاتی ہے اس کے سامنے برائی کو بیان کیا جائے. اگر آپ اس کے پیچھے بیان کریں گے تو برائی کی اشاعت ہوگی، اس کی فضیلت ہوگی، اور اس طریقے اس کو غیبت کہا جاتا ہے. حکمرانوں کے اندر یا حکومت کے اندر ہم یہ نہیں کہتے خلافت راشدہ ہے. خلافت راشدہ سن 40 تک تھی، 40 ہجری تک خلافت راشدہ تھی. اس کے بعد خلافت راشدہ کا وجود ختم ہو گیا. ہر حکومت کے اندر اچھائیاں اور برائیاں ہوتی ہیں، لیکن برائیوں کے خاتمے کے لیے، برائیوں کو بیان دور کرنے کے لیے یہ طریقہ جو لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہے، یہ طریقہ نہیں کہ میں تقریر میں ان کے بادشاہوں کے خلاف بیان کروں. آپ لوگوں میں اتنے لوگ ہمارے سامنے موجود ہیں، آپ میں سے کسی کی برائی اگر میں یہاں تقریر میں بیان کروں کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ ایک عام انسان کو اچھا نہیں لگے گا اگر اس کی برائی کو، خامیوں کو اسٹیج پر ہم بیان کریں. ایک ملک کا حکمراں ہے، بادشاہ ہے، سربراہ ہے، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اس کے ہاتھ میں حکومت ہے، اس کی برائی کو اگر آپ پیٹ پیچھے بیان کریں، اخبارات میں لکھیں، جرائد میں لکھیں، منبروں پر بیان کریں اور اس طریقے سے اسٹیج پر بیان کریں، کیا یہی حدیث کا طریقہ ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے کہ حدیث نے ہمیں اسی بات کی تعلیم دی ہے؟ آپ اگر حدیث کا مطالعہ کریں گے، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کو دیکھیں گے تو یہ ہوگا کہ پیٹ پیچھے نہیں، بلکہ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ جا کر کے ان کے سامنے بیان کریں، جیسے کہ یہاں کے علماء کرتے ہیں. آپ کی ذمہ داری بیان کرنا ہے، اس کا ختم کرنے کی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ نماز نہیں پڑھتے، کوئی آدمی آپ کو نماز کی تعلیم دے سکتا ہے. اگر نماز نہیں پڑھے تو آپ کو مار نہیں سکتا. کیا آپ کو مارنا شروع کر دے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ ہمارا کام یہ ہے علماء کا کہ جو برائی ہے اس کو جا کر کے بادشاہ کے سامنے بیان کریں، وہ ختم کر دے. الحمدللہ اگر نہیں ختم کرتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ختم ہوگی. آپ کی ذمہ داری نہیں کہ آپ ڈنڈے کے زور پر اس برائی کو اور اس غلط چیز کو آپ ختم کرائیں. یہ منہج خوارج کا ہے. اس لیے خوارج جو لوگ ہیں یا ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں وہ لوگ سعودی عرب انہیں اچھا نہیں لگتا. اس لیے اچھا نہیں لگتا کیونکہ جو سلفی طریقہ ہے اس طریقے پر لوگ برائیوں کے خاتمے کے لیے کوشش نہیں کرتے. تو برائیاں ہر ایک کے اندر ہیں، ہمارے اندر برائیاں ہیں، سب کے اندر برائیاں ہیں، لیکن برائیوں کے دور کرنے کے ایک طریقہ اور ایک سلیقہ ہوتا ہے. اور بادشاہ کی برائی اگر پیٹ پیچھے کی جائے گی تو بادشاہ کی ہیبت ختم ہو جاتی ہے، اس کا روب و جلال لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جاتا ہے. اس لیے نبی نے جو طریقہ بتایا ہے کہ تم میں سے جو منکر کو دیکھے اگر اس کے پاس طاقت ہے اس کو ہاتھ سے روک دے. اگر ہاتھ سے روکنے کی، ختم کرنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے طاقت ہے، آپ زبان سے بتائیں اس کو. جیسے آپ نے بچوں کے حکمراں ہیں، آپ کے بچے برا کام کرتے ہیں، آپ کی بیوی برا کام کرتی ہے، نماز نہیں پڑھتی ہے اور بدعات خرافات ہے، تعویذ گندا ہے، آپ اس کو زبان سے روکیے کیونکہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں. اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو آپ اس کو دل میں برا جانیں. یہ نہیں کہا گیا کہ آپ زبان سے لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں، آپ اس کو دل کے اندر برا جانیں.
جو برائیاں ہم اس کو دل میں برا جانتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اسٹیج پر بیٹھ کر کے حکمرانوں اور ملک کے خلاف آپ لوگوں کو ابھاریں۔ اور یہ سب سے برے خوارج ہوتے ہیں جو حکمرانوں کے خلاف زبان استعمال کرتے ہیں، کیونکہ بادشاہوں اور حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا، بغاوت کرنے کی بنیاد زبانی خروج ہوتا ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے زبان سے لوگوں کو ابھارتے ہیں، برائیوں کو بیان کریں گے، ان کے خلاف ابھاریں گے، اور خود نہیں جائیں گے، وہ دوسروں کو ابھاریں گے، اور اس کے بعد دوسرے لوگ بادشاہوں کے خلاف بغاوت کریں گے، خروج کریں گے، اور ان کے حکومت کے تخت کو پلٹیں گے۔ آپ دیکھیے پورے ملک، پوری دنیا کے اندر جہاں بھی حکومتیں ختم ہوئیں وہاں کیا صورتحال ہے۔ آپ عراق میں دیکھ لیجیے، لوگ کہتے ہیں صدام حسین بہت اچھا تھا۔ آپ دیکھ لیجیے لیبیا کے اندر، لیبیا کا جو حکمراں تھا اس کا عقیدہ شرکیہ عقیدہ، ملحد تھا، سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی امن و امان تھا، بہت مالدار ملک تھا۔ لیبیا کی کرنسی یہاں سے بڑی کرنسی تھی، وہاں لوگوں کو فری میں بجلی دی جاتی تھی، وہاں پر لوگوں کو فری میں تعلیم دی جاتی تھی لیبیا کے اندر، لیکن لوگوں نے کیا کیا، اس کے خلاف بغاوت کر کے حکومت کا ختم کر دیا۔ اب دیکھیے لیبیا کی کیا صورتحال ہے، آپ دیکھیے جو ہے لبنان کی صورتحال کیا ہے، اور دیگر ملکوں کی صورتحال دیکھیے۔ تو یہ سب جو خوارج لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ دنیا کے اندر امن و امان رہے، وہ ختم کرنے کے لیے بادشاہوں کے خلاف لوگوں کو ابھارتے ہیں اور اس طریقے سے ان کی برائیوں کو عام کرتے ہیں، حالانکہ ان کے اندر خود برائیاں ہوتی ہیں، ان کی اولاد کے اندر، ان کے دین، ان کے ہاں خود دین نہیں ہوتا، ان کے خاندان میں دین نہیں ہوتا، ان کے بچوں پر دین کے اندر دین نہیں ہوتا، وہ خود دین سے دور ہوتے ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ دین کو دنیا کے اندر قائم کریں۔ ارے بھائی دین کہاں قائم ہوگا؟ کیا ہوا میں قائم کریں گے آپ؟ آسمان زمین کے پیچھے دین قائم ہوگا افراد اور لوگوں پر؟ جب لوگوں ہی کے اندر دین نہیں رہے گا تو آپ کس پر دین کو قائم کریں گے؟ تو یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں، اس لیے ان سے دشمنی کی جاتی ہے، کیونکہ یہاں توحید ہے، سنت ہے، اور مزار پرستی، بدعت اور خرافات اور شرک کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے لوگ ان سے دشمنی کرتے ہیں اور اس طریقے سے ان کے خلاف جو ہے لوگوں کو ابھارتے ہیں یا لوگوں کے درمیان جو ہے باتیں کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں میرے بھائیوں یہ سراسر کیا ہیں، یہ جو صحیح طریقہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کا، اس طریقے کے خلاف ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے اس حکومت یا سعودی عرب کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں۔ ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس حکومت کو قائم رکھے، اللہ رب العالمین سے اور زیادہ کام لے، اللہ تعالیٰ کے ذریعے دنیا کے توحید اور سنت کو اور بلندی اور غلبہ عطا فرمائے، اور جن کے دشمن ہیں اور جن کے حاسدین اور ماکرین ہیں اللہ رب العالمین کو غارت کرے، اور اس طریقے سے انہیں اللہ رب العالمین قیامت تک قائم رکھے، اور زیادہ منظم پیمانے پر انہیں اللہ رب العالمین دین کی اور توحید و سنت کی خدمت کرنے کے اللہ رب العالمین کو توفیق دے۔